قرآنک کانسیپٹ آف ایکسپینڈنگ یونیورس، وسعت پذیر کائنات کا قرآنی نظریہ۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج سے 14 صدیاں قبل کائنات کے مجرد اور غیر متحرک ہونے کا نظریہ تمام دنیا میں تسلیم کیا جاتا تھا۔ روسی ماہر طبیعیات اور ریاضی دان الیگزینڈر فرائیڈمین نے 1922 میں پہلی بار کائنات کی وسعت پذیری کا مفروضہ پیش کیا۔ تخلیق کائنات کے قرآنی اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ شروع میں کائنات کا تمام بنیادی مواد ایک اکائی کی صورت میں تھا، جسے پارا پارا کرتے ہوئے مختلف حصوں میں جدا کر دیا گیا۔ کائنات سے متعلق بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: فرائیڈمین ماڈل، بگ بینگ ماڈل، ایڈوین ہبلز ماڈل، پینزیاس اینڈ ولسنز ماڈل، نیو انفلیشنری ماڈل، کیوٹک انفلیشنری ماڈل یا سنگولیرٹی تھیورمز ماڈل۔ عظیم دھماکے کا نظریہ اور قرآنی اعلان۔ 1929 میں ایڈوین ہبل نے پہلی بار یہ مفروضہ پیش کیا کہ کائنات جامد اور غیر متغیر نہیں ہے، بلکہ شاید وہ مسلسل وسیع بھی ہو رہی ہے۔ رابرٹ ولسن نے کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن دریافت کی اور یہ ثابت کیا کہ مادی کائنات کا آغاز ایک اکائی سے ہوا۔ اسے انہوں نے مائنیوٹ کاسمک ایگ کے نام سے موسوم کیا، جو اپنے اندر بے پناہ توانائی رکھتا تھا۔ وہ اچانک پھٹا اور اس کے نتیجے میں اس کائنات کا مختلف الاقسام مادہ تخلیق پایا اور بعد ازاں مختلف کہکشائیں تخلیق پائیں۔ سائنسدانوں کے بقول اب تک اس کائنات کو تخلیق ہوئے کم و بیش 15 ارب سال گزر چکے ہیں۔ نئے مادے کا عدم سے وجود میں ظہور اور کن فیکون اور عظیم دھماکے کے بعد کیا ہوا، یہ ساری معلومات تفصیل کے ساتھ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف۔ وسعت پذیر کائنات کا قرآنی نظریہ، قرآنک کانسیپٹ آف ایکسپینڈنگ یونیورس۔ یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ سائنس نے جو دریافتیں موجودہ صدی بالخصوص اس کی چند آخری دہائیوں میں حاصل کی ہیں، قرآن مجید انہیں
آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ قرآن مجید نے کائنات کی وسعت پذیری کا اصول سورہ فاطر میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: الحمدللہ فاطر السماوات والارض یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے۔ وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے بڑھاتا جاتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی سائنسی حقیقت کو قرآن حکیم نے سورۃ الذاریات میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ یوں ذکر کیا ہے: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور ہم نے آسمان، کائنات کے سماوی طبقات کو طاقت سے بنایا ہے، اور بلا شبہ ہم کائنات کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ نے دو ٹوک واضح کر دیا کہ کائنات جسے اللہ رب العزت نے طاقت اور توانائی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، وسیع تر انداز میں ہر سمت میں پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لموسعون کا لفظ خود وسعت پذیری کے معنی پر بین اور واضح ہے۔ قرآن مجید وسعت پذیری کے عمل کو تخلیق کائنات کا تسلسل قرار دیتا ہے۔ سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا: وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ حقیقت کے متلاشیوں کے لیے یہ بات باعث حیرت ہے کہ آج سے 14 صدیاں قبل جب کائنات کے مجرد اور غیر متحرک ہونے کا نظریہ تمام دنیا میں تسلیم کیا جاتا تھا، ایسٹرو فزکس اور کاسمولوجی کے اس جدید نظریہ سے قرآن مجید نے کس طرح انسانیت کو آگاہ کیا، جبکہ کائنات کے جمود کا نظریہ اس قدر مستحکم تھا کہ وہ 20ویں صدی کے اوائل تک دنیا بھر میں ناقابل تردید حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ نیوٹن کا قانون تجاذب حقیقت تک رسائی حاصل نہ کر سکا، حتیٰ کہ آئنسٹائن نے بھی 1915 میں جب اپنا عمومی نظریہ اضافیت پیش کیا تو اس وقت تک اسے نظریہ جمود کائنات پر اتنا پختہ یقین تھا کہ اس نے اس نظریے کی مساوات میں مشہور عالم کونیاتی مستقل یعنی کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کو متعارف کراتے ہوئے اپنے نظریہ میں ممکنہ حد تک تبدیلی کر دی۔ اب اس بات کی تھوڑا سا تفصیل دیکھتے ہیں۔
یعنی پھیلتی ہوئی کائنات کو ساکن ثابت کرنے کے لیے آئنسٹائن نے کائنات میں اینٹی گریوٹی کے نام سے ایک نئی قوت متعارف کروائی جو دوسری کائناتی قوتوں کے برعکس کسی مخصوص ذریعے سے وجود میں نہیں آتی بلکہ اسپیس ٹائم کے تانے بانے سے تشکیل پاتی ہے۔ در حقیقت روسی ماہر طبیعیات اور ریاضی دان الیگزینڈر فرائیڈمین وہ شخص تھا جس نے 1922 میں پہلی بار کائنات کی وسعت پذیری کا مفروضہ پیش کیا، جسے بعد میں 1929 میں ایڈوین ہبل نے سائنسی بنیادوں پر پروان چڑھایا اور بالآخر 1965 میں دو امریکی ماہرین طبیعیات آرنو پنزیاس اور رابرٹ ولسن نے اسے ثابت کیا۔ یہ دونوں سائنسدان امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں واقع بیل فون لیبارٹریز میں کام کرتے تھے، جنہیں 1978 میں نوبل پرائز سے بھی سرفراز کیا گیا۔ یہ بلا شک و شبہ قرآن مجید کا ایک سائنسی معجزہ ہے۔ تخلیق کائنات کا قرآنی نظریہ۔ تخلیق کائنات کے قرآنی اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ شروع میں کائنات کا تمام بنیادی مواد ایک اکائی کی صورت میں تھا، جسے پارا پارا کرتے ہوئے مختلف حصوں میں جدا کر دیا گیا۔ اس عمل سے کائنات کا پھیلاؤ شروع ہوا، جو مسلسل جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ سورۃ الانبیاء۔ اس آیت کریمہ میں دو الفاظ رتقا اور فتقا خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ رتقا کے معنی کسی شے کو ہم جنس مواد پیدا کرنے کے لیے ملانے اور باندھنے کے ہیں۔ فتح کا متضاد ہے رتقا کا، جس کا معنی توڑنے، جدا کرنے اور الگ الگ کرنے کا عمل ہے۔ قرآن مجید نے
تخلیق کائنات کی یہ حقیقت 14 صدیاں بیشتر بیان کر دی تھی اور لوگوں کو یہ دعوت فکر دی تھی کہ وہ اس بارے میں سوچیں۔ صدیوں کی تحقیق کے بعد جدید کاسمولوجی، ایسٹرونومی اور ایسٹرو فزکس نے بالکل وہی نظریہ منظر عام پر پیش کیا ہے کہ کائنات کی تخلیق ایک صفر درجہ جسامت کی اکائیت سے ہوئی۔ بگ بینگ تھیوری اسی کی معقول تشریح و توضیح ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ سائنس کی تمام تاریخ حقیقت تک رسائی کی ایسی مرحلہ وار جستجو پر مشتمل ہے جس میں حوادث عالم خود بخود انجام نہیں پاتے، بلکہ ایک ایسے حقیقی امر کی عکاسی کرتے ہیں جو یکے بعد دیگرے امر ربانی سے تخلیق پاتا اور متحرک رہتا ہے۔ کائنات سے متعلق نظریات پر مشتمل بہت سے معیارات پائے جاتے ہیں جو اس کے آغاز کی مختلف ابتدائی حالتوں کی وضاحت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں سے تمام لامحدود کثافت، انفینائٹ ڈینسٹی اور زیرو والیوم سنگولیرٹی کی ابتدائی حالت کی طرف ضرور رہنمائی کرتے ہیں، جیسے فرائیڈ مین ماڈل، بگ بینگ ماڈل، ایڈوین ہبلز ماڈل، پنزیاس اینڈ ولسن ماڈل، نیو انفلیشنری ماڈل، کیوٹک انفلیشنری ماڈل یا سنگولیرٹی تھیورمز ماڈل۔ مؤخر الذکر کو راجر پینروز اور اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا۔ عظیم دھماکے کا نظریہ اور قرآنی اعلان۔ اس باب میں سائنسی جد و جہد کا مختصر ذکر قارئین کو اسلامی اعتقادات کی حقانیت کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے گا۔ 1687 میں مشہور و معروف برٹش سائنٹسٹ آئزیک نیوٹن نے تجاذب کائناتی تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ کائنات جامد اور غیر متغیر ہے۔ پھر اس کے بعد 1915 میں البرٹ آئنسٹائن نے عمومی نظریہ اضافیت پیش کیا، جس نے مادے، توانائی، کشش، مکان اور زمان میں باہمی نسبت کی وضاحت کی۔ اس نے نیوٹن کا تصور جرمود کائنات تو کسی حد تک رد کر دیا، لیکن وہ خود کائنات کی اصلیت کے بارے میں کوئی نیا نظریہ دینے سے قاصر رہا۔ 1929 میں ایڈوین ہبل نے پہلی بار یہ مفروضہ پیش کیا کہ کائنات جامد اور غیر متغیر نہیں ہے، بلکہ شاید وہ مسلسل وسیع بھی ہو رہی ہے۔ اس کی تحقیق نے عظیم دھماکے کے نظریے کو جنم دیا۔ بگ بینگ تھیوری کو ابتدائی طور پر مارٹن ریلے اور ایلن آر سینڈیج نے
تخلیق کائنات کی ایک بہترین اور معقول تشریح کے طور پر پروان چڑھایا۔